نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 31۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزمها فإن الجنة عند رجلها، ماں کی خدمت کرو، بلا شبہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ پیارے بچوں، اسلام میں ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ ماں کے بغیر گھر میں رونق نہیں ہوتی۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت ہم پر فرض ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے۔ حسن سلوک اور خدمت سے کیا مراد ہے؟ حسن سلوک اور خدمت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے والدہ کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کھانا پکا رہی ہیں تو ہم جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو ہماری مدد کی ضرورت تو نہیں، کوئی کام میں آپ کے لیے کر دوں۔ اسی طریقے سے اگر وہ آرام بھی کر رہی ہیں تو ہم دیکھیں کہ کہیں امی بہت زیادہ تھکی بھی تو نہیں ہیں، کیا میں امی کے پاؤں دبا دوں، یا وہ بیمار ہیں تو کیا امی کے لیے میں دوا لا کے دوں، یا ان کے سر دبا دوں، یا ان کی کنگھی کر دوں۔ اسی طریقے سے اگر امی کہیں باہر جا رہی ہوں تو بھی ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے ہو چکے ہیں اور آپ کپڑے استری کر سکتے ہیں تو ان کے کپڑے آپ استری کر دیں، یا پھر آپ چھوٹے ہیں تو آپ ان کی ضرورت کی چیزیں قریب لا کر رکھ دیں ان کے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی طرح سے ان سے بات کرنے میں خیال رکھیں کہ ہمارے الفاظ صحیح ہوں، ہم ادب سے ان سے بات کریں، کوئی ایسی بری بات ان کے سامنے نہ بولیں جو انہیں ہرٹ کر جائے، اور جو بھی وہ بات کرے وہ ہم مانیں۔ یہ ضد نہ کریں کہ نہیں ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی ماں کی بات ماننی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہمیں کہ ماں کی نافرمانی حرام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اف کسے کہتے ہیں؟ اف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کی امی آپ سے کوئی کام کہتی ہیں اور آپ کو مشکل لگتا ہے وہ کام کرنا، یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا وہ کام کرنا، تو آپ اپنے کندھے چڑھا لیتے ہیں، آنکھیں اوپر کر لیتے ہیں، آپ اپنی امی کو یہ شو کراتے ہیں کہ جو حکم آپ نے دیا ہے وہ مجھے پسند نہیں آ رہا، یا میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تو یہ جو ناگواری آپ شو کرا رہے ہیں یہ اف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی بات کو مانیں، اور اچھی اور خوبصورت طریقے سے مانیں۔ انہیں یہ شو نہ کرائیں کہ آپ ہمیں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنا اور ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس طرح سے صرف شو کرانا یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ۔ ڈانٹ ڈپٹ کیا چیز ہے؟ یعنی جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ایک ہی بات کو بار بار کہتے ہیں، اور جو جوان بچے ہوتے ہیں وہ جلدی تھک جاتے ہیں کہ یہ بار بار کیوں ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اکثر جو جوان بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی تو یہی بات کی تھی، کتنی مرتبہ ایک ہی بات کو کہیں گے۔ تو یہ کام کرنا سخت غلط بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ادب اور احترام سے بات کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اگر آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کی امی آپ کے پاس نہ ہو؟ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، مجھے اپنی امی بہت اچھی لگتی ہیں۔ پھر آپ اپنی امی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتی ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ آپ آج کوئی قصہ سنائیں گی؟ جی، آج میں آپ کو 2 قصے سناؤں گی۔ ایک قصہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔
پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے۔ دوسرا قصہ سنیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا ارادہ کرتا ہوں، اس کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ان صحابی نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی طرف لوٹ جاؤ اور ان سے نیکی کرو۔ اس طرح صحابی نے دوسری دفعہ بھی یہی سوال پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ جب ان صحابی نے تیسری دفعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، ان کے پاؤں پکڑ لو، جنت تو وہیں ہے۔ عمل کی بات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے اپنی جنت کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا اور نہ ہی ان کے سامنے اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ ہر نماز میں درود ابراہیم کے بعد والدین کے لیے یہ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 31، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الزمها فإن الجنة عند رجلها، الزمها فإن الجنة عند رجلها، الزمها فإن الجنة عند رجلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی خدمت کرو، بلا شبہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ Stay close to your mother for paradise is at her feet.